صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر جاتے ہوئے جو ہے راستے میں 5 نہر ہو، 5 تالاب ہو، جس کو ہمارے لوگ ندی بھی بولتے ہیں، 5 ندی، 5 نہر، 5 تالاب پار کرنے کے بعد وہ آدمی گھر پہنچتا ہے۔ راستے میں جو ہے 5 نہر ہے، ہر نہر پر جب وہ گزرتا ہے تو اس میں وہ اچھی طرح غسل کرتا ہے، پھر ایک نہر میں غسل کرنے کے بعد دوسرے نہر پر پہنچتا ہے، وہاں بھی غسل کرتا ہے، وہاں بھی نہاتا ہے، پھر جب تیسرے نہر کے پاس سے گزرتا ہے وہاں بھی کرتا ہے۔ غرض 5 نہروں سے وہ گزرتے ہوئے جب گزرتا ہے وہاں سے تو اس میں پہلے غسل کرتا ہے، گویا کہ گھر پہنچنے سے پہلے اس نے 5 مرتبہ غسل کیا، 5 مرتبہ نہا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ اس کے بدن پر، اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچل باقی رہے گا، گندگی باقی رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی 5 مرتبہ غسل کرے گا، 5 مرتبہ نہائے گا، یقیناً جو ہے اس کا جسم جو ہے، اس کا بدن جو ہے صاف ستھرا ہوگا، میل کچیل سے بالکل صاف ستھرا ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 5 نماز کی یہی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز سے پڑھنے سے پہلے یعنی ایک نماز پڑھ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک تو فائدہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ وضو کرنے سے بھی آدمی کے گناہ دھل جاتے ہیں، جو ہاتھ سے ہوا ہو، جو زبان سے ہوا ہو، یا آنکھوں سے ہوا ہو، یا چل کر کے ہوا ہو۔ اس طرح اگر ہاتھ پاؤں سے جو ہے صغیرہ چھوٹا گناہ ہوا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی وضو کی برکت سے، وضو بنانے سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو وضو بنانے سے گناہ بھی دھل گیا، مزید اس نے جو نماز پڑھی یا نماز پڑھا، نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ گویا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل بھی گندا ہوتا ہے، دل گندا ہوتا ہے، دل کے اوپر جو ہے سیاہی چڑھ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ظاہری شکل صورت کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ جو بے نمازی ہے اور جو نمازی ہے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، دونوں کو چہرے کو جو ہے آدمی اگر دیکھے تو دیکھنے کے بعد جو ہے عجیب ایک طرح کی رونق جو ہے، نور جو ہے نمازی شخص کے چہرے پر وہ نور نظر آتا ہے، وہ رونق نظر آتی ہے، وہ چمک دمک جو ہے اس کے چہرے پر نظر آتا ہے، جو آدمی نماز کا پابند ہو۔ تو نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جسم کے ظاہری حصے پر یعنی اوپر کے حصے پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے نور ڈال دیتے ہیں، خوبصورتی اللہ تبارک و تعالی ڈال دیتے ہیں، اور جو بے نمازی ہے اس کا باطن، اس کا اندر کا یعنی دل بھی گندا ہے، دل کے اوپر بھی گندگی آ گئی، اور اسی طریقے سے اس کا ظاہری اس کے شکل صورت کے اوپر بھی نماز نہ پڑھنے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو لہذا جو آدمی نماز پڑھتا ہے گویا کہ اس نے ایک مرتبہ غسل کر لیا۔ غسل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے غسل کرنے سے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے، صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنے سے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دونوں اعتبار سے وضو بنانے سے ظاہری صفائی ہو گئی، اور نماز پڑھ لینے سے اللہ تبارک و تعالی نے باطنی طور پر، اندرونی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے صفائی کر دی۔ تو لہٰذا ایک نماز پڑھنے پر یہ فائدہ ہے، دوسری نماز پڑھنے پر یہی فائدہ ہے، تیسری نماز پڑھنے پر یہی فائدہ ہے۔ گویا کہ 5 وقت کی نماز کا جو پابند ہے، جو پابندی کرتی ہیں، جو پابندی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے،
اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی میں ایک نقطے کی باریک بات یہ ہے سمجھنے کی، جیسے مثال کے طور پر کوئی ظہر کی نماز پڑھ چکا ہے، کوئی ظہر کی نماز پڑھ چکی ہے اور عصر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا ہے، عصر کی اذان ابھی نہیں ہوئی ہے، اور اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد ابھی دوسری نماز کا بھی وقت آیا نہیں ہے، اور اس بیچ میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ ظہر کی نماز اس نے پڑھ لی ہے، ظہر کی نماز اس نے پڑھ رکھا ہے، تو نماز پڑھنے کی برکت سے، وضو بنانے کی برکت سے اللہ نے اس کے گناہوں کو تو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی گناہ کا داغ دھبا نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے، کہا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہ سے آدمی کو سچی پکی توبہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جوا کھیلنا ہے، شراب پینا ہے، سود ہے، اور اسی طریقے سے چوری ہے، اور زنا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، اس طرح کے جو گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے جی۔ تو اس طرح کا گناہ اس کے اوپر نہ ہو، اس طرح کا وہ گناہ نہ کرتا ہو، اس طرح کا گناہگار نہ ہو، اس لیے کہ اس طرح کے گناہگار جو ہے وہ کبیرہ گناہ گویا کہ کرنے والا ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے۔ صغیرہ چھوٹا گناہ جو آدمی کر لیتا ہے، کبھی آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، چھوٹے موٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کی برکت سے اور نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز کی اہمیت کو ہم لوگ سمجھیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جو ایمان والا نماز پڑھتا ہے، جو ایمان والی نماز پڑھتی ہے، گویا کہ وہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، ٹھنڈک پہنچا رہی ہے۔ لیکن جو ایمان والا نماز نہیں پڑھتا ہے، جو ایمان والی نماز نہیں پڑھتی ہے، مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے اس مسلمان سے جو نماز نہیں پڑھتا ہے یا نماز نہیں پڑھتی ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی لیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا، میں اپنے گارنٹی پر میں اس کو جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کی گارنٹی دے کر گئے ہیں، لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح سے بہانے بناتے ہیں، طرح طرح سے بہانہ بنا کر کے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نکل جائیں۔ دنیا میں لاکھ نہیں کروڑ بہانہ ہم لوگ بنا لیں، لاکھ نہیں کروڑ ہم لوگ بہانہ بنا لیں، کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ دیکھیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، زمانے میں بھی عورتیں تھیں، مرد بھی حضرات بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ آج کی عورت جو ہے بہانہ کرتی ہے، پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ ارے پریشانی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بیویوں کو، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کو تکلیف پہنچی اور دنیا کی مشقتیں برداشت کرنی پڑی۔ کون ایسا گھر ہے جس گھر میں 3 دن تک کے چولہا نہیں جلتا ہو؟ کوئی ایسا گھر ہے؟ کوئی ایسا گھر آپ کو نہیں ملے گا جو آج وہ کہہ دے کہ آج گھر کے اندر جو ہے اتنا فقر و فاقہ ہے، ایسی تنگی ہے کہ آج ہمارے گھر پر کھانا نہیں بنا ہے، آج ہمارے گھر پر کھانا نہیں بنا ہے۔ کوئی ایسا گھر آپ کو محلے میں ملے گا؟ سب کے گھروں میں اللہ کا فضل ہے، کھانا بن رہا ہے، مزے سے آدمی کھا پی رہا ہے، کوئی بہت اچھا کھا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کھلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھوکا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سلا رہے۔ تو گھروں کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے جتنی سہولتیں اللہ نے آج دی ہیں، صحابہ کا دور کا واقعہ آپ لوگ سنیں گے
تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ واقعتاً ان کو کتنی پریشانیاں تھی، کتنی پریشانیاں تھیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں، اور نماز نہ پڑھنے کا طرح طرح سے ہم لوگ بہانے بناتے ہیں۔ کل قیامت کے دن کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز کے بارے میں بھی اللہ نے اگر پوچھ گچھ کر دی کہ نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی، نماز کیوں تم نے قضا کر دی، تو پھر جو ہے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اللہ نے ایمان کی دولت ایک مسلمان کے گھر کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس ایمان کی حفاظت کرے۔ ایمان کی حفاظت ہوتی ہے نیک اعمال سے۔ تمام نیک اعمال میں سب سے اہم عمل جو وہ نماز کا ہے، اس لیے نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو اجتماع میں آتی ہے سنتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اچھی باتوں پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اذان کا